بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سنی چینل کے معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنی چینل کے مخصوص پروگرام فضائل رمضان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ مشہور زمانہ حدیث کریمہ جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے اندر رمضان کی فضیلت ہماگیر طریقے سے بیان فرمائی۔ رمضان المبارک کی فضیلت کے مختلف گوشے ہیں، جہاں یہ مقدس مہینہ خود اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھتا ہے، وہیں اس ماہ سیام میں بندہ جتنے عمل کرتا ہے ان اعمال کی بھی الگ الگ منزلیں، الگ الگ قدریں اور الگ الگ اس کے درجات ہیں۔ ماہ سیام کے اندر روزے دار جو روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس روزے دار سے بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ اللہ پاک اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث کریمہ کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان وَلَفَخُومُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ۔ اللہ کو اپنے بندے کی روزے رکھنے کا جو عمل ہے یہ اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کو تو پسند کرتا ہی کرتا ہے، کیونکہ روزہ محض صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ باقی جتنی عبادات ہم کرتے ہیں ان عبادات کو کہیں نہ کہیں دنیا والے بھی محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کہیں اس کے اندر ریاکاری کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، ریاکاری کا پہلو بھی آ سکتا ہے۔ لیکن روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی عبادت مخصوص اپنے بندے سے کروائی، اپنے بندے سے اس کا اظہار اور اپنے بندے سے اس کا وجود کروایا، بندے کو اس عبادت کرنے کا حکم دیا کہ جس عبادت کا تعلق رب تبارک و تعالی کی ذات سے ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ چنانچہ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ محض صرف اور صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی ہوں، یا اس کا بدلہ ہی میں ہی دینے والا ہوں۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کی جہاں اور بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَفَخُومُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بھلا اب اس پہ غور کیا جائے کہ اس شخص کی کیا شان ہے روزے دار کی، کہ جس کو اللہ نے روزے کی توفیق عطا فرمائی اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، یعنی شہوات نفسانیہ سے وہ شخص دور رہا، کھانے پینے سے دور رہا، لذتوں سے بچا، اللہ کا حکم سمجھ کر سحری سے لے کر افطاری تک پورا دن اللہ کی نعمتیں ہوتے ہوئے بھی وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اپنے نفس کی لذتوں سے وہ دور رہتا ہے، اپنے نفس کی شرارتوں سے بچتا ہے۔ تو جب بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے جو اللہ کا مطلوب ہے، اللہ کی منشا ہے، تو پھر اللہ اپنے اس بندے سے اس قدر محبت فرمانے لگتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک اور عنبر اور دنیا کی تمام خوشبو سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ جب روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک اتنی اطیب، اتنی پاکیزہ، اتنی عمدہ اور اتنی خوبصورت ہے، تو آپ بتائیں، سوچیں، غور کریں کہ روزے دار خود اللہ کے نزدیک کس قدر مقام پر فائز ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی ہوں۔ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، دونوں طرح کے الفاظ وارد ہیں۔ اگر اس کو مجہول پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالی اعلان فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ میں خود بدلہ ہونے کا مطلب، اللہ کا بدلہ ہونے کا مطلب یہ ہے جو حدیث کریمہ کے اندر علماء نے اور شارحین حدیث نے، حدیث کے ماہرین علماء نے جو بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی جو جزا عطا فرمائے گا، وہ جزا سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ اللہ روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ حدیث کریمہ کے اندر دوسری جگہ پر یہ بھی ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے، جب وہ سحری کو اللہ کی نعمتیں کھا کر پورا دن خدا کی نعمتوں سے رک کر
اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، اور افطار کا وقت جب آتا ہے تو روزے دار کو ایک عظیم ترین خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے رب کے حکم کے مطابق کھانے پینے اور نفس کی لذتوں سے بچا رہا، اب میں اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا ہوں۔ تو ایک خوشی روزے دار کو افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے وقت حاصل ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ کہ روزے دار اس خوشبخت انسان کا نام ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف پانے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے شرف یاب ہوگا۔